حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے اور وہ عرض کرتی ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری جوان بیٹی کا انتقال ہوا جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی جی، لیکن اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ بعد موت وہ کس کنڈیشن میں ہے، کس حالت اور کس سچویشن میں ہے۔ اگر کوئی وظیفہ، کوئی عمل ایسا ہے اسلام میں کہ جو بعد موت میں اپنی بچی کو اس کی حالت میں دیکھ لوں تو مجھے ارشاد فرمائیں۔ اسلام نے ساری سمسیاؤں کا سمادھان، ساری پرابلمز کا سولوشن، لیکن یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ساری سمسیاؤں کا سمادھان مانتے ہوئے ہم پھر بھی دین اسلام کو حاصل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہم یہ کوشش تو کرتے ہیں کہ ہمارے بچے میتھمیٹک پڑھیں، فزکس پڑھیں، انگلش پڑھیں، اور انگلش کو اتنی پڑھیں کہ پڑھا کر انگریزوں کو جا کر کے پڑھا کر کے چلے آئیں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمیں یہ غیرت نہیں آتی کہ ہمارا بچہ کم سے کم علم دین کم سے کم اتنا تو حاصل کر لے کہ صحیح پروننسیشن کے ساتھ کلام مقدس کی تلاوت کرنے والا بن جائے، کلام مقدس کو پڑھنے والا بن جائے، جس سے اس کی نماز درست طریقے سے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقدس بارگاہ میں خاتون آتی ہیں، عریضہ پیش کرتی ہیں، جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا، بعد موت میں اس کو حالت خواب ہی میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری جوان بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو ایک وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اسلام کی دین اسلام کی تعلیم اور اس کی عظمت کو آپ دے کے سراہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری نے وظیفہ بتایا، خاتون آتی ہے، وظیفہ کرتی ہیں، وظیفہ کرتے کرتے 2-4 دن گزرے تھے کہ حالت خواب میں اس خاتون نے اپنی بیٹی کو دیکھ لیا اور دیکھا بھی اس کنڈیشن میں۔ اللہ اکبر کہ اس کی بیٹی اللہ اکبر گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، کارکول کا عذاب اللہ اکبر اس کو دیا جا رہا ہے۔ دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد وہ پریشان ہو جاتی ہیں، حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں حضرت جو آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا تھا اس وظیفے کے مطابق میں نے عمل کیا، اپنی بیٹی کو اس سچویشن میں میں نے دیکھا ہے کہ عذاب الہی میں مبتلا ہے، کارکول کا عذاب اس کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مقدس سر کو جھکاتے ہیں، مغموم اور غمگین ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ دن کے بعد حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب جو سوتے ہیں، خواب آغوش میں جاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا خواب آغوش میں پہنچنے کے بعد کہ جنت میں وہ سیر کرتے ہیں اور دیکھا کہ جنت میں ایک اعلیٰ محل ہے اور اعلیٰ محل میں ایک شہزادی ہے جو تخت شاہی پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد خدامان اور غلمان موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس شہزادی کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد حیرت سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اتنا عالی شان محل کیسے دیا گیا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے کہ تمہارے ارد گرد خدام نظر آتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے اور تمہارا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس خاتون کی اور اس لڑکی کے اس شہزادی کا نام اللہ اکبر کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو خاتون آئی تھی جن کی بیٹی کا انتقال ہو گیا اور حالت خواب میں اس نے عذاب میں دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ان کی بیٹی ہوں۔ کچھ دن پہلے مجھے عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا لیکن یہ ہم نہیں تعالیٰ اب میں عذاب سے مکت اور آزاد ہو چکی ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ذرا بتاؤ وہ وظیفہ کون سا تھا، وہ عمل کون سا تھا کہ جو تمہیں یہ کام آ گیا اور عذاب الہی سے تم اللہ اکبر آزاد ہو کر کے جنت کے تخت شاہی پر جنگل ہو۔ اللہ اکبر کہتی ہیں ہم قبرستان میں جتنے مردے دفن کیے گئے تھے ایک گزرنے والا اس قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے، نبی کا عاشق غلامان مصطفیٰ میں سے ایک غلام نبی کا جب گزرتا ہے اس اداؤں سے گزرتا ہے کہ گزرنے والا جب گزرا تو نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا تھا، اس طرح سے گزرتا جاتا تھا، نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلامان مصطفیٰ کے ایک غلام کے درود شریف کے پڑھنے کی برکت سے قبرستان کے 560 لوگوں کو آزاد کر دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
नारे तकबीर, नारे रिसालत। 560 मुर्दों को फकत एक मर्तबा नबी पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करने के सबब से आजाद कर दिया गया। ये बहुत खुशबख्ती की बात है हम आपकी कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक दी है कि हम अल्लाह की बारगाह में, जहां नमाजों में अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीन अकीदत को झुकाते हैं, बादे नमाज बादे सलात हम नबी पर दुरूद और सलाम के नजराने भी तो पेश किया करते हैं। बहुत खुशी की बात है अगर इसी नेकी पर हम सारी उम्र अपनी जबीन अकीदत को बारगाह खुदा में झुका करके सारी उम्र इसी पर अगर गुजार दें तो अल्लाह की इसी नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता। इसलिए हुसूल और बरकत के लिए आप बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना वालिहाना अंदाज से, गुलामाने अंदाज से पेश करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इससे ये बात भी मालूम हुई कि हमारे पास टाइम है, हमारे पास वक्त होता है चुगलखोरी करने का, गीबत करने का, एक दूसरे में लड़ाने की बातें करने का, टीवी देखने का, मूवीज देखने का, व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने का, लेकिन ये कुछ काम आने वाली नहीं है। काश हमारी कौम नबी पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करने वाली बन जाए तो जहां दुनिया आखिरत के मामलात दुरूद और सलाम के नजराने पेश करने से अगर सबर सकते हैं तो दुनिया के मसाइल क्यों हल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए करके अपने बच्चों को दुरूद और सलाम की महफिलें सजाने और उनको मुनाकिब करने की जो है आदत बनाए। और हम अगर पढ़ेंगे जब आखिरत के हालात सबर सकते हैं तो दुनिया के हालात नहीं सबर सकते। अल्लाह ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि उस शख्स के लिए जो अल्लाह की बारगाह में पेश होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें। असल में मेरी आदत ये है कि मैं टॉपिक पर ही बात करता हूँ। ये तो मैंने दुरूद शरीफ चूंकि हर आलिम पढ़वाते हैं, मैंने सोचा कि आपकी दिलचस्पी के लिए दुरूद शरीफ के बारे में एक आध रिवायत बता दी जाए। अब देखिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि उस शख्स के लिए दो जन्नतें हैं कि जो अल्लाह की बारगाह में पेश होने से डर जाए। अच्छा, इस आयत मुक़द्दसा में जो डरने का मतलब है वो डरने का मतलब ये नहीं है कि आप कब कपाते रहें, लर्ज़ब और अंदाम रहें, हमेशा डरते रहें और आपकी आंखों में जो है खौफ हो, एक डर हो, एक हैबत हो, नहीं, बल्कि इसमें डर का मतलब ये है कि जब भी मस्जिदों से अजान की आवाज बुलंद हो तो आप अपने कारोबार को बंद कीजिए, नमाज पढ़ने के लिए जाइए। डर का मतलब ये है कि वालिदैन को आप राजी कीजिए। डर का मतलब ये है कि आप जो है नेकियां कीजिए और गुनाहों से बचिए। क्यों? इसलिए कि हमें बातें हो अल्लाह की बारगाह में पेश भी तो होना है। और याद रखो जो अल्लाह से डरता है दुनिया की हर चीज उससे डरा करती है। ये आप पलट करके दूसरे अल्फाजों में ये कह लें कि जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करता है दुनिया की हर चीज उसके ताबे फरमान बना दी जाती है, दुनिया की हर चीज उसके हुक्म के तहत कर दी जाती है। अब ये मौजू बना, मौजू ये है कि जो अल्लाह से डरे दुनिया की हर चीज अब उससे खौफ खाती है, उससे डरती हुई नजर आती है। ये यूं कह लीजिए कि जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करता है दुनिया की हर चीज उसके हुक्म पर अमल करती है। देखिए आप हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल है, हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला काफिले के साथ सफर कर रहे हैं। काफिले ने एक जगह पड़ाव किया और पड़ाव करने के बाद काफिले के लोग मुंतशिर हुए, अपनी अपनी हाजत से फारिग होकर के काफिले के पास आते हैं। काफिला फिर रवा दवा हो जाता है, लेकिन हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला जो सहाबी रसूल हैं वो जब काफिले अपनी हाजत से फारिग होकर के काफिले की जगह पर आए तो काफिला वहां पर मौजूद नहीं, काफिला वहां से रवाना और रुखसत हो चुका था। बयाबान जंगल है, सुनसान जंगल है, वहां पर तने तनहा गुलामे मुस्तफा आशिक़े मुस्तफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत सफीना से पूछा गया कि जरा ये तो बताओ जब तुम उस सुनसान जंगल में तने तनहा थे क्या तुम्हें कोई खौफ नहीं, क्या तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा था? हजरत सफीना कहते नहीं, बिहम्दिही ताला मेरे चेहरे पर कोई डर की आसार नहीं, मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं था। अल्लाहु अकबर। हजरत सफीना रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं मैंने गौर व फिक्र किया, तहर्री की और उसके बाद मैं रास्ते पर आया और चलना मैंने शुरू कर दिया। रास्ते पर चलता जाता था, कुछ कदम चला था कि मैंने क्या देखा कि सामने से जंगल का एक दरिंदा शेर
موجود ہو جاتا ہے، شیر بھی اسی رخ پر آنے لگتا ہے۔ ادھر جو ہے عاشق رسول صحابی رسول حضرت سفینہ اللہ اکبر تشریف لے جا رہے ہیں۔ پوچھنے والی نے پوچھا حضرت سفینہ ذرا یہ تو بتاؤ، جب تم نے جنگلی درندے کو اپنے بالمقابل آتے ہوئے دیکھا تو تمہیں تو خوف لگا ہوگا، شیر کو دیکھ کر کے ڈر لگا ہوگا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں واللہ مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، اگرچہ وہ جنگل کا درندہ تھا، چیرنا پھاڑنا اس کا کام تھا، لیکن مجھے کوئی خوف نہیں۔ ہم نے جگہ کسی نوجوان کو پوچھ لیا کہ بتاؤ تمہارے سامنے شیر آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا حضرت شیر آ جائے گا ہم ڈر کر کے بھاگ جائیں گے۔ ہم نے کہا شیر کو دیکھو گے تو ڈرنے کی بات تو چھوڑو، تمہاری عقل کام کرنا چھوڑ دے گی اور تمہاری پینٹ بھی اور پتلون بھی گیلی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایسا درندہ ہے، یہ تو ایسا خوفناک جو ہے جانور ہے، یہ تو ایسا خوفناک جو ہے اللہ کا جو ہے مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفینہ کی سنو، کہتے ہیں میرے سامنے سے شیر آتا ہے، ادھر سے میں چلنے لگتا ہوں، خوف الہی جس کے دل میں ہوتا ہے اس کا مقام دیکھو، نماز پڑھنے والوں کا رتبہ دیکھو، نیکیاں کرنے والے کا مقام اور ان کی پوسٹ دیکھو۔ حضرت سفینہ ادھر سے جانے لگتے ہیں، راستہ چینج نہیں کرتے ہیں، راستہ بدلتے نہیں ہیں، ادھر سے شیر سے آ کر کے بالکل قریب ٹھہرتا ہے اور ان کو لقمہ اجل بنانے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ابا الحارث انا مولاي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیر سن لے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ سننے کے بعد پالتو کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا بیٹھ جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن تطہیر کو اس درندے شیر نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد قافلے تک چھوڑ کر کے آیا۔ اے مناور باقانیر والوں ذرا سوچو، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ذرا بتائیے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نمازوں کو پڑھنے والے ہیں، خوف الہی خشیت الہی ان کے دل میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ شیر بھی خوف کھانے لگا، وہ شیر بھی ڈر گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ درندے شیر کو کس نے بتا دیا کہ یہاں نبی کے غلاموں کا بھی جو ہے آپ سے جو ہے ان کا بھی حکم بجا لانا ہوتا ہے، ان کے حکم کی تعمیل ضروری ہوتی ہے۔ اچھا جو لوگ بدعقیدہ ہیں وہ کہتے ہیں جو مانگو اللہ سے مانگو، جو دیتا اللہ دیتا، کہتے ہیں دینے والا اللہ ہی کی ذات ہے، اور نبی نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا ہے واللہ معطی وانا قاسی، ساری چیزوں کو دینے والا عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ان نعمتوں کو جو تقسیم کرتے ہیں نبی فرماتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے، ساری نعمتوں کو میں محمد تقسیم کیا کرتا ہوں۔ جی جی سبحان اللہ۔ اب ان کے اعتبار سے مانا جائے تو حضرت سفینہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ شیر سن لے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر وہ یہ کہتے کہ شیر سن لے میں اللہ کا بندہ ہوں تو شیر کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے ان کی تابع فرمان ہو جاتا، ان کی حکم کی تعمیل کرتا، لیکن حضرت سفینہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر وہ یہ کہتے تو شیر کہتا بھائی تم سے پہلے میں نے جتنے کھائے ہیں وہ بھی تو سب اللہ ہی کے بندے تھے، اللہ کا بندہ ہے، فرعون بھی اللہ کا بندہ ہے، ایک اور بس سارے کو اللہ کے بندے ہیں، تو انہیں بھی چٹ کر جاتا، ان کو بھی جو ہے چیر پھاڑ کر کے برابر کر دیتا۔ لیکن اس روایت سے معلوم یہ ہوا حقیقت میں اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے جو نبی کا سچا غلام ہوا۔ جی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے، صحابی کبھی نافرمانی کر سکتے ہیں اللہ کی، کبھی حکم عدولی کر سکتے ہیں حکم الہی کی۔ صحابی حضرت سفینہ ہیں کہ وہ حکم عدولی کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سا جوہر تھا جو شیر کو ان کے تابع فرمان ہونے پر مجبور کرتا تھا؟ وجہ تھی تو یہ تھی کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس لیے شیر بھی اللہ اکبر سے ڈر گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت سفینہ صحابی رسول عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شیر بھی ان کے حکم کے تابع ہو گیا اور ان کے تابع فرمان ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو کہا گیا ہے اس پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔